السلام علیکم دوستو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا، ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا، پھر غش کھا جاتے۔ ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت، یہ دھوبی کے بیٹے والا کیا ماجرا ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھلنے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر استری کر کے واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹھانے لگا۔ کپڑوں میں شہزادے کے کپڑے بھی آتے تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادے کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا۔ محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اطوار تبدیل ہو گئے۔ وہ شہزادے کے کپڑے الگ کرتا، انہیں خوب اچھی طرح دھوتا، انہیں استری کرنے کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہہ کر کے رکھتا۔ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں کسر پسر کی کہ یہ تو لگتا ہے سارے خاندان کو مروائے گا، یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے۔ والد نے بیٹی کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی۔ ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا، محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا، مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار پڑ گیا دوستو، اور چند دن کے بعد فوت ہو گیا۔ ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہہ بندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دوبن کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دوبن نے جواب دیا کہ شہزادے عالیہ، میں دھوتی ہوں۔ شہزادی نے کہا، پہلے کون دھوتا تھا؟ دوبن نے کہا کہ میں ہی دھوتی تھی۔ شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تہہ کرو۔ اب دوبن سے ویسے تہہ نہیں ہوتا تھا دوستو۔ شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملیں گی۔ دوبن کے سامنے کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا دوستو۔ کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا۔ وہ زار و قطار رونے لگ گئی اور سارا ماجرا شہزادی سے کہہ دیا۔ شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرا بھر کر لائی اور مقتول محبت کی قبر پر ساری پھول چڑھا دیے۔ زندگی بھر اس کا یہ معمول رہا کہ وہ اس دھوبی کے بچے کے برسی پر اس کے قبر پر پھول چڑھانے ضرور آتی۔ یہ بات سنانے کے بعد حضرت کہتے، اگر ایک انسان سے بندے کے محبت ہو سکتے ہیں تو بھلا اللہ سے بندے کے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیل لا سکتے ہیں اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کی کپڑے دھونے میں بروئے کار لا سکتا ہے، تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنے محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے؟ مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شہزادی محبت سے تہہ شدہ کپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا چھڑانے والی نماز کو سمجھنے سے عاجز ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں، وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا، جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں، قبول ہوگی یا منہ پر ماری دی جائے گی۔ اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزی کا مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح محبت کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ یہ کوئی مستحب نہیں، فرض ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ پھر فرماتے، اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتے تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پٹ گیا تھا۔ یہ ساری رات کی نماز ایسی ہی نہیں پڑھی جاتی، کوئی جذبہ کھڑا رکھتا ہے۔ فرماتے، یہ نسخہ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی حالت دیکھ کر بتایا تھا کہ آپ نماز پڑھا کیجئے اور رات بھر ہماری باتیں دہراتے رہا کیجئے، آرام ملتا رہے گا۔ اسی وجہ سے نماز کے وقت آپ فرماتے تھے، ارحنا بہا یا بلال، یعنی اے بلال ہمارے سینے میں ٹھنڈک ڈال دے اذان دے کر۔